آج بہت سے لوگ اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے شہید کیا۔ وہ باغی کون تھے؟ ان کے نزدیک وہ الزام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دھرا جاتا ہے۔ کاش کہ وہ حدیث کی شرح پڑھ لیتے کہ وہاں نیچے کیا لکھا ہے محدثین کرام نے، کہ یہ باغی خارجیوں کا وہی گروہ تھا جو دونوں طرف شریک تھا۔ وہ حضرت امیر معاویہ کے گروہ میں بھی موجود تھے اور مولا علی کے گروہ میں بھی موجود تھے، دونوں طرف سے لڑ رہے تھے۔ انہی باغیوں نے، انہی خارجیوں نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا، کیونکہ جب مولا علی سے سوال ہوا کہ ادھر جو لوگ قتل ہوئے اور آپ کی طرف جو لوگ قتل ہوئے، یعنی حضرت امیر معاویہ کی طرف اور آپ کی طرف، تو شہید کون ہے؟ فرمایا وہ بھی شہید ہیں، یہ بھی شہید ہیں، یہ دونوں شہید ہیں، کیونکہ یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ رائے کا اختلاف تھا، یہ کوئی حق و باطل کا مارکا نہیں تھا، رائے کا اختلاف تھا۔ اور حضرت عمار بن یاسر کو شہید کرنے والے وہی خارجی تھے جو دونوں طرف لڑ رہے تھے اور ایک تیسرے گروہ کے طور پر آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہی تیسرا گروہ ہے جو حضرت عمار بن یاسر کا قاتل ہے۔ تو باغی سے مراد حضرت امیر معاویہ اور ان کا گروہ نہیں ہے، ان کی صحابیت پر مہر لگی ہوئی ہے۔ باغی سے مراد خارجیوں کا وہ گروہ ہے جو دونوں طرف شریک تھا اور دونوں طرف سے لڑ رہا تھا۔ کہ صحابہ حضور سے کیسے محبت کرتے تھے، وہ معیار ایمان ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ لائے۔ ایمان، جس ایمان کا مطالبہ رب فرما رہا ہے وہ ایمان کیسا ہو؟ فرمایا جس طرح صحابہ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ، یعنی امت کے ایمان کو جس کسوٹی پر پرکھا جائے گا وہ صحابہ کا ایمان ہے۔ رب کے ہاں ایمان وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا۔ اب یہاں بھی بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ اس نے صحابہ کا نام لیا، اہل بیت کا نام نہیں لیا، تو یہ عقل کا فطور ہے، یہ جہالت ہے، یہ عقل کی کمی ہے۔ اگر وہ کبھی تنہائی میں بھی بیٹھ کے سوچ لے کہ جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم اہل بیت کو اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس عقل کے اندھے سے پوچھنا چاہیے کہ اہل بیت میں کون شامل ہے؟ جس ماہ مقدس کے قرب میں اور جس ماہ مبارک میں اس محفل کو منعقد کیا گیا، ایک 12ویں والے کا مہینہ ہے اور دوسرا 11ویں والے کا مہینہ ہے، ایک رسول اعظم کا مہینہ ہے اور دوسرا غوث اعظم کا مہینہ ہے۔ تو ان برکتوں اور خیر کے سنگم میں اور ان برکتوں کے سفین امتزاج میں اس محفل کو منعقد کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، اللہ کریم تم سے محبت فرمائے گا۔ جس وقت ہم محبت رسول کا لفظ بولتے ہیں تو محبت رسول سے مراد اصل اتباع رسول ہی ہے، کیونکہ اتباع کے بغیر محبت نہیں ہوتی، اتباع کے بغیر خالی محبت یہ صرف دعویٰ ہے۔ محبت کی دلیل اتباع رسول اور اطاعت رسول ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے، صرف محبوب کو نہیں مانا جاتا، محبوب کی بھی مانی جاتی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کے طریقوں پر عمل کرنا، آپ کی اداؤں کو، آپ کی سنتوں کو اپنانا، یہ محبت رسول کی دلیل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے، ماں باپ سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ یہ لفظ کس سے ارشاد فرمائے گئے؟ ویسے تو پیغام تو ساری امت کے لیے ہے، لیکن جس وقت نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، سامنے کون تھا؟ مراد رسول، یعنی جنہیں اللہ سے مانگ کر لیا گیا، وہ سامنے موجود ہیں، اور نبی علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں کہ عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اولاد سے، مال سے، والدین سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے،
یہ تربیتی دور ہے کہ جہاں صحابہ کی تربیت حضور خود فرما رہے ہیں. فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور میں اپنی مال سے، اولاد سے، والدین سے اور جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. اب مجھے جان بھی اتنی پیاری نہیں جتنے آپ پیارے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے. انسان فطرتی طور پر جب پیدا ہوتا ہے تو محبت کا جذبہ اس کی ذات میں موجود ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد والد سے، پھر بہن بھائیوں سے، پھر جب عقل و شعور کی پختگی آتی ہے، پروان چڑھتا ہے، عمر کی منازل طے کرتا ہے، بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کا قبلہ اور سمت تبدیل ہوتی رہتی ہے. محبت میں لوگ شریک ہوتے رہتے ہیں. لیکن بحیثیت مومن ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ فطرتی محبتیں جتنی بھی ہیں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی جن سے محبت کرتا ہے، فرمایا ان ساری محبتوں پر جو محبت غالب رہنی چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور محبت کا قبلہ بحیثیت مومن پہلا قبلہ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے. باقی ساری محبتیں بعد میں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے پہلے ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ ہے اور وہاں اللہ کریم نے 8 فطرتی محبتیں گنوائی کہ انسان فطرتی طور پر ان 8 چیزوں سے محبت کرتا ہے. اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، والدین سے محبت کرتا ہے، رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے. انسان اپنے مکان سے محبت کرتا ہے، تجارت جس میں خسارے سے ڈرتا ہے اس تجارت سے محبت کرتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے، قبیلے، کنبے اور وطن سے محبت کرتا ہے. تو رب کریم نے 8 فطرتی محبتیں گنوانے کے بعد فرمایا کہ اگر تم ان محبتوں میں سے کسی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب کرو گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے. بحیثیت مومن کامل ایمان کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان ان 8 فطرتی محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر دے. یہ 3 قریبی رشتہ دار شہید ہو گئے اور صحابہ کرام احد سے واپس آئے تو انہوں نے اس خاتون کو اطلاع دی کہ تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں. تو انہوں نے ریئیکشن رد عمل کیا دیا کہ عورت ذات ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی غم کی اطلاع ملے بالخصوص باپ کے فوت ہونے کی یا شوہر کے یا بھائی کی تو کیا رد عمل ہونا چاہیے ایک عورت کا. لیکن بڑی صبر کے ساتھ اس خبر کو سنا کہ میرے شوہر شہید ہو گئے ہیں. پھر خبر ملی کہ آپ کے والد شہید ہو گئے، بڑے صبر سے سنا. بھائی شہید ہو گئے، بڑے صبر کے ساتھ اس خبر کو سنا. اور یہ تینوں خبریں سننے کے بعد پہلا سوال جو صحابہ سے کیا وہ یہ تھا کہ تم نے مجھے کہا کہ میرے شوہر شہید ہو گئے، والد شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی کیسے ہیں. کیونکہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اور حضرت مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں کہ جن کی شکل نبی علیہ السلام سے ملتی تھی. اس بنیاد پر احد میں یہ افواہ اڑی تھی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں. جب اس صحابیہ تک یہ بات پہنچی تو اس صحابیہ نے کہا کہ مجھے والد، بھائی اور شوہر سے پہلے یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں. صحابہ کرام نے کہا جس طرح آپ چاہتی ہیں حضور اسی طرح ہیں. کہا مجھے چین نہیں آئے گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے جا کر نبی علیہ السلام کو دیکھ نہ لوں. اس صحابیہ جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی ہیں تو ذرا یہ لفظ سنیں آپ. معیار ایمان صحابہ کا دیکھیے جن کو رب نے چن کر اپنے حبیب کے دامن کرم سے وابستہ کیا. تو جو رب کے چنے ہوئے ہوں ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں ان کی وفاؤں کا کیا عالم ہوگا، ان کے عشق کا، ان کی صداقت کا، ان کے زہد کا، تقوی کا، اخلاص کا، عبادتوں کا کیا عالم ہوگا جن کو رب چن کر اپنے حبیب کے دامن کرم سے وابستہ کرے. تو جب یہ صحابیہ نبی علیہ السلام کے سامنے آتی ہیں اور سرکار کو دیکھتی ہیں تو نبی علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں حضور آپ کے اصحاب نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے والد شہید ہو گئے، میرے بھائی شہید ہو گئے، میرے شوہر شہید ہو گئے، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا ہے کل مصیبت بعدک جلل،
آپ کو دیکھنے کے بعد میری ساری مصیبتیں دور ہو گئی ہیں، میرے سارے غم دور ہو گئے، اور آپ کو جب میں نے دیکھ لیا تو ساری مصیبتیں سارے غم دور ہو گئے کہ آپ خیریت سے ہیں، تو پھر مجھے کسی غم کا اور کسی پریشانی کا کوئی احساس اس لیے نہیں ہے کہ سرکار ہماری ساری محبتیں آپ پر قربان ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کامل مومن وہی ہے جو اپنی ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کرتا ہے۔ اے ہن ایک صحابی دا سوال ہے تے سوال جتنا سونا ہے تے جواب تے پھر سرکار نے دیتا اس تو بھی زیادہ سونا ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد وہ اپنا جو الفاظ بیان کرتے ہیں وہ بھی کمال ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے عرض کیا حضور یہ فرمائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کیا حضور میرے پاس کوئی عبادات کا ڈھیر نہیں ہے، عبادات سے مراد نوافل ہے، ظاہری بات ہے فرض کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے، تو میرے پاس کوئی نفلی نیکیوں کا ڈھیر نہیں ہے، کوئی عمل صالحہ نفلی نیکیاں میں اکٹھی نہیں کر سکا، لیکن ہاں سرکار اتنی بات ضرور ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں نفلی نیکیوں کا ڈھیر نہیں اکٹھا کر سکا لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببتا، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اب جس وقت نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے حضور سے بھی محبت ہے، مجھے حضرت صدیق اکبر سے بھی محبت ہے، مجھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے اور آپ کے پیاروں کی محبت کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ کریم مجھے وہیں رکھے گا جہاں اللہ کریم اپنے ان پیاروں کو رکھے گا۔ انت مع من احببتا، یہ اصول دیا گیا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب آپ پھر اس بات پر ذرا اندازہ کیجئے، یہ محبت کے ایک منظر میں عرض کرنے لگا ہوں چونکہ میلاد کا موقع گزرا، محدثین کرام نے لکھا کہ جس وقت نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آتے ہیں تو وہ کیا منظر تھا؟ وہ منظر یہ تھا جس کو محدثین نے بیان کیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی زندگی کے بعد اور کل 53 سال اپنی زندگی کے مکہ المکرمہ میں گزارنے کے بعد جب سرکار مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام کا چہرہ اقدس مدینہ طیبہ کی طرف جاتے ہوئے مکہ المکرمہ کی طرف تھا، اور آپ نے فرمایا اے شہر مکہ تیری مٹی کتنی خوشبودار ہے اور کتنی پیاری ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، اس لیے کہ ماں کی یادیں وہاں ہیں، وہاں والد کی یادیں ہیں، جائے پیدائش ہے نبی علیہ السلام کی، تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ اگر یہ ہجرت کا حکم نہ آتا اور یہ 13 سال کے اندر مکے کے لوگوں نے ظلم کی جو داستانیں رقم کی، نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، ہجرت کر کے آئے۔ آپ کی توجہ چاہیے مجھے، جب ہجرت کر کے آئے تو محدثین اس منظر کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں صعد الرجال والنساء فوق البیوت، جب حضور مدینہ آئے تو مدینہ کے مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، کیونکہ جب نبی علیہ السلام مکہ سے چلے تھے تو کوئی موبائل کا نظام نہیں تھا، خط و کتابت کا کوئی اتنا مربوط نظام نہیں تھا۔ اہل مدینہ کو اتنا پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام وہاں سے چل پڑے ہیں۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ یا بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر مدینہ سے مکہ آ کر حضور کی بیعت کی تھی، انہوں نے سرکار کو دیکھا ہوا تھا۔ اکثریت اہل مدینہ کی وہ تھی جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوا نہیں تھا۔ اسی لیے جب نبی علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کے اکثر لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑے کہ شاید یہ نبی ہیں، تو آپ نے کندھوں سے چادر اتار کر نبی علیہ السلام پر سائبان بنا کر لوگوں کو بتایا کہ آقا یہ ہیں، میں تو غلام ہوں، تمہیں غلط فہمی اس لیے ہوئی ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں غار سور میں جو گزار کر آیا ہوں
ان 3 دن کی خلوتوں میں جہاں ایک نبی کی ذات تھی اور ایک صدیق کی ذات تھی، تو حضرت صدیق نے اپنے نبی کو اور امام الانبیاء نے اپنے صدیق کو یوں دیکھا کہ سرکار کے جمال کا رنگ چہرے صدیق اکبر پر چڑھا. لوگوں کے لیے پہچان مشکل ہو گئی، نبی کون ہے، صدیق کون ہے. در رجال والنساء فوق البیوت، کہ مدینہ طیبہ کے مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، اور جو مدینہ طیبہ کے بچے تھے وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کا استقبال کر رہے تھے. ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. اس دن ان کا نعرہ کیا تھا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت کے لفظ کیا ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو مدینہ طیبہ کے بچے، مرد اور عورتیں، ان کا نعرہ کیا تھا؟ جاء محمد جاء رسول اللہ. اب یہاں یہ علماء تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے جاء کا معنی کیا ہے؟ جاء کا معنی ہے آمد، جاء کا معنی ہے آنا. تو جاء محمد جاء رسول اللہ کا معنی ہے آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. اس دن مدینہ طیبہ کے مرد اور عورتیں اور بچے نعرہ کیا لگا رہے تھے کہ حضور آ گئے، سرکار آ گئے. نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو قبیلہ بنو نجار کی بچیاں جہاں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع کے ترانے پڑھ رہی تھی. ایک ترانہ محدثین نے اور لکھا جو بنو نجار کی بچیاں پڑھ رہی تھی، نحن جوار من بن النجار یا ابزا محمد من جار، کہ ہم بنو نجار کے عالی گھرانے کی بچیاں ہیں اور آج خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے کتنا عالی شان پڑوسی مدینے والوں کو عطا کر دیا ہے. نبی علیہ السلام ان بچیوں کے پاس آئے، آپ نے فرمایا اتحبونی، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ان بچیوں نے کہا اللہ کی قسم حضور ہم آپ سے محبت کرتی ہیں. فرمایا انا واللہ احبکنا، اللہ کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. جس طرح تم مجھ سے محبت کرتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں برکت کی دعا دیتے ہیں. آپ کی توجہ چاہتے ہوئے 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے اس دن جو خوشی کا سما تھا ایسی خوشی پھر مدینے میں نہیں دیکھی گئی. دوسرا امام ابن حجر عسقلانی نے اس پہ تبصرہ کیا. آپ نے یہ جملہ لکھا، فرماتے ہیں جس دن نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ آئے صحابہ کرام کے لیے وہ دن عید سے بھی بڑا دن تھا. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر سرکار مکہ سے مدینہ آئیں، سرکار مکہ سے مدینہ آئیں، مدینہ کی گلیوں میں جلوس نکلیں، جاء محمد جاء رسول اللہ کے نعرے لگیں، بنو نجار کی بچیاں ترانے پڑھیں، صحابہ خوشی منائیں، حضرت انس بن مالک کہیں اس سے بڑا خوشی والا دن نہیں دیکھا، امام ابن حجر عسقلانی کہیں صحابہ کے لیے یہ عید سے بڑا دن تھا. یہ کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ آمنہ کے لال کے سامنے ہو رہا ہے. اگر حضور مکے سے مدینے آئیں جشن منانا جائز ہے تو اپنی ماں سیدہ آمنہ کے بطن سے کائنات میں آئیں تو تب کیا حرج ہے؟ توجہ ہے رات آپ کی. یہ محبت کے وہ مظاہر ہیں جہاں ساری محبتیں سرکار پر قربان کر دی گئیں. اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان پر سفر کے آثار تھے، یعنی تھکاوٹ کے، لاغر ہو چکے تھے، اور ان کے بدن سے اور ان کے بدن کے نحیف ہونے سے پتہ چل رہا تھا کہ کوئی پریشانی ہے ان کو. نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور جب گھر ہوتا ہوں نا تو چین نہیں آتا، تو جب سکون نہیں آتا تو اٹھ کر آتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، آپ کی زیارت کر لیتا ہوں. اب حضور اس سے اگلی ایک سوچ مجھے آتی ہے جو مجھے پریشان کر دیتی ہے. سرکار نے فرمایا وہ کیا؟ حضور میں سوچتا ہوں آج تو چین نہیں آتا، اٹھ کر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، کل جنت میں کیا ہوگا؟ آپ نبیوں کے درجے میں ہوں گے، ہم غلاموں کے درجے میں ہوں گے، تو وہاں آپ کو نہ دیکھا تو پھر کیا ہوگا؟
اس پر حضرت سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں سرکار نے خود جواب نہیں دیا، نبی علیہ السلام نے سکوت فرمایا، حضور خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر گزری کہ جبریل وحی لے کر آئے، قرآن کی آیت لے کر آئے، اور اس آیت کے اندر اس سوال کا جواب دیا گیا کہ نبی نبیوں کے درجے میں ہوں گے، غلام غلاموں کے درجے میں، تو وہاں کس طرح دیدار رسول ہوگا؟ اس کا جواب قرآن کے ذریعے دیا گیا، اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، جس کے طریقے پر چلتا ہے، جس کی پیروی کرتا ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ اس کا ساتھ جنت میں اسے عطا فرمائے گا۔ صحابہ کا انداز محبت کیا تھا؟ توجہ حضرات آپ کی دیکھیے، ایک مجلس سجی ہوتی ہے، نجی مجلس ہوتی ہے، بعض اوقات دوست مل کر بیٹھتے ہیں، کسی موضوع پر بات ہوتی ہے، لیکن اگر ان دوستوں کی مجلس میں کوئی ایک صاحب بھی موضوع سے ہٹ کر کوئی بات چھیڑ دیں تو سارے متوجہ ہوتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی تھی، یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اب صحابہ کی مجلس سجی ہوئی ہے، بات ہو رہی ہے مسائل پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں اچانک بولے، آپ نے فرمایا صحابہ تم نے عنبر کو سونگا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل۔ فرمایا کستوری کو بھی سونگا ہوگا؟ کہا بالکل۔ فرمایا میں نے بھی عنبر کو سونگا ہے، کستوری کو بھی سونگا ہے، لیکن جو پاکیزہ خوشبو آمنہ کے لال کے بدن سے آتی تھی نہ وہ میں نے عنبر میں سونگی ہے نہ کستوری میں سونگی ہے۔ اگلا جملہ فرمایا صحابہ تم نے ریشم کو پکڑ کر دیکھا ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا دیباج کو بھی چھو کر دیکھا ہوگا؟ کہا بالکل۔ فرمایا میں نے بھی ریشم پکڑ کر دیکھی ہے، دیباج کو بھی چھو کر دیکھا ہے، جو نرمی اور ملائمت آمنہ کے لال کے بطن اتھر میں تھی اتنی نرمی اور ملائمت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً حضرت انس بن مالک سے کہا آپ تو اس طرح بات کر رہے ہیں جس طرح سرکار کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے۔ آپ نے بات تو اس طرح کی ہے کہ جس طرح آپ نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک نے جواب کیا دیا؟ فرمایا ثابت اللہ کی قسم ہے میں سرکار کو دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اگلا جملہ انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا ثابت اللہ کی قسم ہے مجھے اس بات کا یقین ہے کل قیامت کے دن جب میں نبی علیہ السلام کے سامنے آؤں گا تو میں عرض کروں گا حضور پہچانے ہیں جے، میں آپ کا خویدم، آپ کا ادنا خادم، 10 سال بچپن کے جنہوں نے بحیثیت خادم آپ کے ساتھ گزارے، حضور میں وہی انس بن مالک ہوں، تو مجھے یقین ہے حضور قیامت کے دن اپنے اس خادم کو پہچان لیں گے۔ صحابہ کا انداز محبت کیا ہے؟ انداز محبت یہ ہے کہ یہ تحفظ ختم نبوت کی پہلی جنگ لڑی جا رہی ہے جو دور صحابہ میں لڑی گئی، جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ تفصیلی مناظر میں ہم نہیں جاتے، ایک منظر صرف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نام صحابی کا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یوں کہیے کہ وہ عشق کا ایک پہاڑ تھا کہ وہ خود نہیں، ان کی والدہ، ان کے والد، ان کے بھائی، وہ خود والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایات کے مطابق تاریخ اسلام کی پہلی شہیدہ جن کے جسم کو 2 سواریوں سے باندھ کر سواریاں مخالف سمت میں دوڑائی گئی تھی، اور پھر ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن یاسر، ان کے والد حضرت یاسر اور خود حضرت عمار بن یاسر، یہ چونکہ پورا یہ فیملی، پوری خاندان یہ غلامی میں تھا، تو ان کو ستایا جاتا تھا، طرح طرح سے لوہے کے گرز گرم کر کے مارے جاتے، آگ میں ڈالا جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر حضور نے فرمایا اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے اس دن حضرت عمار بن یاسر نے کہا ہوگا ویسے تو سارا زمانہ ہی دیکھ رہا تھا، جس یار کے نام پہ درد برداشت کر رہا ہوں آج انہوں نے بھی دیکھ لیا، آج خالص محبت کی سند مل گئی، اور آج نبی علیہ السلام نے دست کرم سر پر رکھا۔
جس کی ٹھنڈک سینے تک پہنچ گئی، یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ یمامہ میں شریک ہوتے ہیں، اور وہاں شہادت نہیں ہوئی، شہادت بعد میں ان کی ہوئی۔ جنگ یمامہ کے اندر ان کا کان کٹ گیا تھا۔ جب ان کا کان کٹ گیا، کسی نے آواز دے کر کہا کہ عمار کان اٹھا لو، جراحت سے جڑ جائے گا، کوئی جرح اس کو جوڑ دے گا۔ تو آپ نے پلٹ کر فرمایا عمار کے پاس کان اٹھا کر جڑوانے کا وقت نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا مسئلہ ہے، تو کان بعد میں بھی لگ جائے گا، یہ مسئلہ اہم ہے۔ ساری زندگی حضرت عمار بن یاسر یوں ہی رہے کہ ان کا کان کٹا رہا۔ یمامہ میں ان کی عمر تھی 60 یا 65 سال، شہادت ہوئی تو عمر تھی 90 یا 95 سال۔ اس بڑھاپے کے اندر ایک بندے نے ان کو تانا دے کر کہا وہ ایک کان کٹے، تو انہوں نے پلٹ کر اس سے فرمایا عمار کا کان کسی جرم میں نہیں کٹا، عمار کا کان ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے کٹا ہے۔ اور یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ساری زندگی ایک اعزاز رہا کہ ان کا جو کان کٹا ہوا وہ اس بات کا اعلان تھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ مظاہر محبت صحابہ کے کیا ہیں؟ اب دیکھیے صحابی کہتے کس کو ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومؤمنا به ومات علی الاسلام۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس کی سرکار سے ملاقات ہوئی، آپ پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ اب صحابی کی تعریف میں یہ بات موجود ہے کہ جس نے سرکار کو دیکھا ہو۔ صحابہ دیکھنے کے باوجود ایک دوسرے سے کہتے تھے تو دس نا حضور کیسے تھے، دوسرا صحابی اس سے کہتا ہے ذرا تو بیان کر حضور کیسے تھے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ امام حسن پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ ان سے کہا کرتا تھا ذرا آپ بتائیں نانا جان کیسے تھے، نانا جان کا حسن آپ بیان کریں۔ ان تو سہتے توجہ فرماؤ کہ امام حسن ہیں کون؟ جو خود شبیہ مصطفیٰ ہیں، جو خود سر سے لے کر سینے تک اپنے نانا جان کی شبیہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں اپنے ماموں، ان کے ماموں کون ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کے جو بیٹے ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ۔ یہ ذرا رشتوں کی نزاکت بھی سمجھیے، وہ ماموں کہہ کر امام حسن ان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ میں اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ ان سے کہا کرتا تھا آپ بتائیں کہ آپ نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، نانا جان کا چہرہ کیسا تھا، ان کا سراپا کیسا تھا۔ اور یہ منظر دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک ایک کا بازو پکڑ کر پوچھتے تھے تو سرکار نو تکیا ہے؟ اگر وہ کہتا میں نے نہیں دیکھا تو فرماتے اگر تو کہے تو میں بیان کروں حضور کیسے تھے۔ اگر وہ کہتا آپ بیان کریں کہ نبی علیہ السلام کیسے تھے تو آپ 2 جملوں میں بات ختم۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں فرماتے کہ سرکار کے بال کیسے تھے، رخسار کیسے تھے، دندان مبارک کیسے تھے، دست کرم کیسے تھے، قدمین کیسے تھے، چشمان مقدس، سینہ علم نشرہ کی کیا کیفیت تھی۔ ایک جملے میں حضرت ابو ہریرہ سرکار کا سارا سراپا بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں اس نبی کا سراپا بیان کرنے لگا ہوں جس پر میرے ماں باپ قربان جائیں، ما رأیت مثلہ ما قبلہ ولا بعدہ۔ سرکار کا حسن اگر سننا ہے تو بس اتنی بات سن لو، اساں اونا تو اونا جیسا اونا تو پہلے بھی اونا ورگا نہیں تکیا تو اونا تو بعد بھی اونا دا ورگا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہم نے حضور کی مثل حضور سے پہلے بھی نہیں دیکھا اور سرکار کی مثل سرکار کے بعد بھی نہیں دیکھا۔ اور پھر یہی منظر یہاں دیکھیے مظاہر محبت کہ صحابہ حضور سے کیسے محبت کرتے تھے۔ وہ معیار ایمان ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ لائے۔ ایمان جس ایمان کا مطالبہ رب فرما رہا ہے وہ ایمان کیسا ہو؟ فرمایا جس طرح صحابہ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ۔ یعنی امت کے ایمان کو جس کسوٹی پر پرکھا جائے گا وہ صحابہ کا ایمان ہے۔ رب کے ہاں ایمان وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا۔ اب یہاں بھی بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ اس نے صحابہ کا نام لیا اہل بیت کا نام نہیں لیا، تو یہ عقل کا فطور ہے، یہ جہالت ہے، یہ عقل کی کمی ہے۔ اگر وہ کبھی تنہائی میں بھی بیٹھ کے سوچ لے کہ جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم اہل بیت کو اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس عقل کے اندھے سے پوچھنا چاہیے کہ اہل بیت میں کون شامل ہے؟ حضور کی ساری ازواج ہے نا، تو کیا سیدہ خدیجہ پاک صحابیہ نہیں ہے؟
کیا سیدہ عائشہ پاک صحابیہ نہیں ہے؟ سیدہ صفیہ پاک، سیدہ سودا، سیدہ حفصہ، سیدہ ام المومنین میمونہ، سیدہ جویریہ، سیدہ ام سلمہ، کیا یہ ام حبیبہ، کیا یہ تمام صحابیہ نہیں ہیں؟ امام حسن پاک صحابی نہیں ہیں؟ امام حسین پاک صحابی نہیں ہیں؟ مولا علی صحابیت میں شامل نہیں؟ سیدہ پاک صحابیہ نہیں ہے کیا؟ کیا نبی علیہ السلام کے خاندان کے وہ لوگ جنہوں نے سرکار کو دیکھا اور ایمان لائے، کیا وہ جماعت صحابہ میں شامل نہیں؟ ہم جب صحابہ کا لفظ بولتے ہیں تو اہل بیت اس میں شامل ہوتے ہیں، بلکہ اہل بیت کی یہ دوہری فضیلت ہے کہ وہ صحابہ میں بھی شامل ہیں اور اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ صحابہ نبی علیہ السلام کی محبت کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے آپ نے اپنے ساتھ ایک تابعی سے کہا تمہیں ایک بات پتہ ہے؟ انہوں نے کہا فرمایا جنہاں سرکار نو ظاہری آنکھ نال تکیا ہے نا، جنہوں نے ظاہری آنکھوں سے حضور کو دیکھا یعنی صحابہ، ان میں سے میں آخری ہوں، باقی سارے صحابہ وصال کر چکے۔ ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آخری ہوں، باقی سارے صحابہ انتقال کر چکے، اگر تم کہو تو تمہیں بتاؤں حضور کیسے تھے؟ انہوں نے بڑے پرجوش طریقے سے کہا ہاں بتائیے نا، آپ نے تو ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے نا، تو بتائیے حضور کیسے تھے؟ انہوں نے بھی دو ہی جملے بولے، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کا حسن ملیق تھا اور نبی علیہ السلام کا قد درمیانہ تھا۔ درمیانہ قد حسن کی علامت ہوتی ہے۔ فرمایا نہ سرکار لمبے قد کے تھے نہ پست قد تھے، درمیانے قد کے تھے، لیکن علامہ قاضی ایاز مالکی نے اسی بات کو لکھا، فرماتے ہیں سرکار اپنے درمیانے قد کے ساتھ جب لمبے قد کے لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے تو سب سے اونچے نظر آتے، اور جب نبی علیہ السلام اپنے درمیانے قد کے ساتھ لمبے قد کے لوگوں کی مجلس میں چلتے تو سب سے اونچے نظر آتے۔ کیوں؟ فرمایا رب چاہتا یہ تھا کہ جس طرح حبیب کی باطنی حسن کے اعتبار سے سرکار سے اونچا کائنات میں کوئی نہیں ہے، ظاہری حسن کے اعتبار سے بھی حضور سے اونچا کائنات میں کوئی نہیں۔ اور درمیانے قد سے پہلے حضرت ابو الطفیل نے کہا حضور کا حسن نمکین تھا، گال محبت دی ہوئے تے مٹھاس دی گل کیتی جاندی ہے۔ توجہ فرمائیں گے آپ اس کو؟ شیرینی کی بات ہوتی ہے، حلاوت کی، چاشنی کی، مٹھاس کی، لیکن صحابہ کہتے ہیں حضور کا حسن نمکین تھا، میٹھا نہیں تھا، نمکین تھا۔ کیا مطلب؟ فرمایا یہ شیخ محقق نے بھی لکھا کہ نبی علیہ السلام کا حسن ملیح، ملح نمک کو کہتے ہیں تو ملیح نمکین تھا۔ کیوں؟ فرمایا میٹھا ہوتا ہے نا، میٹھا 4 لقمے بندہ لے، وہ کہتا ہے میں رج گیا، میں سیر ہو گیا ہوں، اب مجھے اور طلب نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا حسن ملیح تھا، نمکین تھا، یعنی جس نے دیکھا اس نے یہ نہیں کہا میں سیر ہو گیا، اس نے کہا کاش میں تکدا ہی رہاں، میں دیکھتا ہی رہوں، میں قبر میں بھی دیکھتا رہوں، عالم محشر میں بھی دیکھتا رہوں، جنت میں بھی دیکھتا رہوں۔ یہی بات حضرت صدیق اکبر نے کی تھی، ان نظر الی وجہ رسول اللہ، حضور میری خواہش ہے آنکھیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو، میں ہر لمحہ آپ کو دیکھتا رہوں۔ تو فرمایا حضور کا حسن ملیق تھا، جس نے دیکھا اس نے یہ نہیں کہا میں دیکھ کر سیر ہو گیا، اگر وہ گھر میں بھی ہوتا تو وہ کہتا چین نہیں آتا تھا گھر میں، دل یہی کہتا تھا اٹھو بارگاہ رسول میں جاؤ اور سرکار کے چہرے کا دیدار کرو۔ سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں میرے ابا جی نبی علیہ السلام مکے میں واحد گھر تھا حضرت صدیق اکبر پاک کا جس میں حضور دن میں 2 مرتبہ آتے تھے، اور حضرت صدیق اکبر پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اب سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں میرے والد گھر آتے تو چین نہیں آتا تھا، ساری رات کروٹ بدلتے رہتے۔ تو عرض کیا ابا جی آپ چین سے سکون سے نیند نہیں کرتے، کروٹ بدلتے ہیں۔ فرمایا بیٹی میں انتظار کرتا ہوں کب صبح ہو حضور کو جا کر دیکھوں، سرکار کا دیدار کروں۔ تو فرمایا جنہوں نے دیکھا اس نے ملیق کو دیکھا، اس نمکین حسن کو، کہ جس نے دیکھا اس نے یہ نہیں کہا میں سیر ہو گیا ہوں، اس نے کہا بس قیامت تک کسی چہرے کو دیکھتا رہوں۔ اب محبت کا یہ انداز بھی دیکھی حضرات گرامی قدر، حضرت ابو معمر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ یہ فرمائیں
کہ کیا نبی علیہ السلام ظہر اور عصر میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ توجہ فرمائیے آپ نے. باقی نمازوں میں قرات ہوتی ہے جہری، یعنی مغرب، عشاء اور فجر میں جہری قرات ہوتی ہے، امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، مقتدی سنتے ہیں، آواز آتی ہے. ظہر اور عصر میں قرات سری ہوتی ہے، امام پڑھتا ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھتا لیکن قرات کرتا ہے. اور مقتدی ساری نمازوں میں اگر جماعت سے نماز پڑھے تو وہ خاموشی سے کھڑا ہوگا، سری نمازیں ہوں یا جہری، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے. اب سوال صحابی سے ہوا کہ کیا نبی علیہ السلام ظہر اور عصر میں بھی قرآن پڑھتے تھے؟ توجہ فرمانا. انہوں نے کہا ہاں، نبی علیہ السلام ظہر اور عصر میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اب تلاوت چونکہ سری ہوتی تھی، آواز نہیں تھی، تو صحابی نے فوراً کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ حضور ظہر اور عصر میں بھی قرات کرتے تھے؟ لفظ سنیے گا. انہوں نے کہا ہم سرکار کو دیکھتے تھے، نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک حرکت کرتی تھی. جب داڑھی مبارک حرکت کرتی تھی تو اس سے ہم نے سمجھا کہ حضور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تو محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا صحابہ وہ ہیں جن کی پوری نماز یار کا دیدار کرتے ہوئے گزرتی ہے اور اپنے نبی کا جلوہ دیکھتے ہوئے گزرتی ہے. تو صحابہ وہ ہیں جن کے محبت کے مظاہر یہ ہیں کہ ان کی پوری نماز ہوتی ہی تب ہے جب وہ اپنے نبی کا دیدار کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے. آپ نے وہاں فرمایا اے قبر والو، ان قریب ہم تم سے آ کر ملیں گے. موت برحق ہے، کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جائے گا، کوئی پرسوں جائے گا، جانا ہر ایک نے. تو فرمایا ان قریب ہم تم سے آ کر ملیں گے. جب یہ بات نبی علیہ السلام نے فرمائی تو ساتھ ہی حضور نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، میرے بھائی وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، جو تمہارے بعد آئیں گے وہ میرے بھائی ہیں. عرض کیا حضور آپ ان کو پہچانیں گے کیسے جو بعد میں آئیں گے؟ اے تو اڈی تے میری گل ہو رہی ہے. جو قیامت تک بعد میں آئیں گے، کوئی فرید بن کے آئے گا، کوئی معین الدین بن کے آئے گا، کوئی داتا بن کے آئے گا، کوئی غوث اعظم بن کے آئے گا. فرمایا جو بعد میں آئیں گے ان کی بات کر رہا ہوں، وہ میرے بھائی. کاش کہ میں ان کو دیکھتا، یعنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتا. اگلی بات سنیے. عرض کیا حضور آپ پہچانیں گے کیسے؟ وہاں تو رش بڑا ہوگا نا، 70 امتیں ہوں گی، 69 ہم سے پہلے، 70ویں ہم میں، اور 120 صفیں سرکار نے فرمایا میدان حشر میں ساری امتوں کی ہوں گی. صحابہ نے عرض کیا حضور ہم کتنی صفوں میں ہوں گے؟ فرمایا 40 تو ان کی ہوں گی جو عیسیٰ علیہ السلام تک کے امتی ہیں، باقی 80 صفوں میں آمنہ کے لال کے غلام کھڑے ہوں گے. کثرت کے ساتھ ہم میدان حشر میں ہوں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے ان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے بعد آئیں گے. عرض کیا حضور آپ قیامت کے دن ان کو کس طرح پہچانیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ 5 کلیان گھوڑا دیکھے کبھی؟ صحابہ نے عرض کیا حضور کیسے؟ فرمایا سیاہ رنگ کے گھوڑے ہوں، ان میں ایک گھوڑا ایسا ہو کہ ہے وہ بھی سیاہ رنگ کا لیکن اس کا چہرہ بھی سفید ہے، اس کے بازو یعنی اگلی ٹانگیں بھی سفید ہیں، پچھلی 2 ٹانگیں بھی سفید ہیں، تو اس کے 5 یہ اعضاء سفید ہیں. تو وہ باقیوں میں پہچانا جائے گا یا نہیں پہچانا جائے گا؟ فرمایا حضور پہچانا جائے گا. فرمایا جو میرے غلام ہیں نا وہ ساری امتوں میں پہچانے جائیں گے. حضور کیسے؟ فرمایا یہ جو تم وضو کرتے ہو نا، وضو کی وجہ سے تمہارے چہرے بھی چمکیں گے، ہاتھ بھی چمکیں گے، پاؤں بھی چمکیں گے. تو میں قیامت کے دن اپنی امت کو چہرے کی، ہاتھ کی، پاؤں کی، یعنی وضو کے جو اعضاء ہیں ان کی نورانیت سے ساری امتوں میں اپنے غلاموں کو پہچانوں گا. تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھے رشک آتا ہے ان کے ایمان پر. حضور ہم؟ فرمایا نہیں، جو تمہارے بعد آئیں گے. صحابہ سے اس لیے فرمایا کہ میں خود تمہارے درمیان موجود ہوں نا. جو بعد میں آئیں گے وہ بن دیکھے ایمان لائیں گے، بن دیکھے مجھ سے عشق کریں گے. تو وہ جو تمہارے بعد آئیں گے ان کے ایمان پر رشک آتا ہے.
وہ مجھ سے شدید محبت کریں گے, اتنی شدید محبت. عرض کیا صحابہ نے حضور کیسی محبت؟ فرمایا وہ کہیں گے ہمارا مال بھی لے لو, جان بھی لے لو, اولاد بھی لے لو. صحابہ نے عرض کیا حضور مانگیں گے کیا؟ سب کچھ دے کر مانگیں گے کیا؟ فرمایا وہ کہیں گے ہمارا مال بھی لے لو, جان بھی لے لو, اولاد بھی لے لو, سب کچھ لے لو, اس کے بدلے میں کیا مانگیں گے؟ وہ کہیں گے یہ سب کچھ لے کر آمنہ کے لال کے چہرے کی ایک جھلک دکھا دو, دیدار رسول کی ایک جھلک کروا دو. وہ کہیں گے سب کچھ لے لو لیکن نبی علیہ السلام کے چہرے انور کی ایک جھلک دکھا دو. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تعظیم کی جاتی ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دوستوں سے دوستی رکھی جاتی ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جاتی ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ناموس کا دفاع کیا جاتا ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کی عزت کا محافظ بنا جاتا ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر نسبت کا حیا کیا جاتا ہے. جب ہمیں سرکار سے محبت ہے تو پھر تعظیم رسول لازم ہے. جب سرکار سے محبت ہے تو حضور کے دوستوں سے محبت لازم ہے, حضور کے دشمنوں سے دشمنی لازم ہے. جب نبی علیہ السلام سے ہمیں محبت ہے تو حضور کی ہر نسبت کا حیا لازم ہے, آل بیت کا حیا بھی لازم ہے, اصحاب کا حیا بھی لازم ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جب جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی تعظیم بھی کی جاتی ہے. اور بارگاہ رسول تو وہ ہے, دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو اس کے دربار میں چلے جائیں, وہاں مشیر کھڑا ہوتا ہے, وزیر کھڑا ہوتا ہے, آنے والے کو بتاتا ہے بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں بیٹھنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے. کائنات کی ایک ہی بارگاہ ہے جس کے بارے میں رب خود بتاتا ہے یہاں بیٹھنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, آواز کا لیول کیا ہوگا, سرگوشی کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا, محبوب کے دروازے پر آؤ تو بلانے کا طریقہ کیا ہوگا, مخاطب کرنا ہے اٹھ کر جانا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا. دنیا کی بڑی سے بڑی بارگاہ کا پروٹوکول وہاں کے مشیر اور وزیر بتاتے ہیں. کائنات میں آمنہ کے لال کی بارگاہ ہے جس کے آداب خود رب بیان کرتا ہے, اور پھر رب یہ بھی فرماتا ہے دھیان سے جانا. آوازیں بلند ہو گئی, وہاں بے ادبی ہو گئی, اپنی زندگی کے اعمال اکارت کر کے نہ جانا. پتہ چلا عمل کی قبولیت کی بنیاد تعظیم مصطفیٰ پر ہے. حضور کا ادب اور تعظیم ہوگی تو رب کی بارگاہ میں عمل قبول ہوگا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ کریم اس عقیدے پر ہمیں زندگی عطا فرمائے. آپ ایک مرتبہ بلند آواز سے آمین کہیں. الہی رہیں سنی, جییں سنی, مریں سنی, اٹھیں سنی, کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. وما علینا الا البلاغ.